پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں زید نام کا تاجر رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار تھا۔ اللہ نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت دی تھی کہ لوگ دور دراز سے اس کے پاس سودا خریدنے آتے تھے۔ لیکن زید کی سب سے بڑی پہچان اس کا کاروبار نہیں بلکہ اس کا اخلاق اور انصاف تھا۔ اس کا اصول تھا کہ جو چیز اس کے پاس آئے اس میں سے سب سے پہلے غریب اور یتیم کا حق نکالتا تھا، پھر اپنے لیے رکھتا۔ اس لیے اس کے گھر سے کبھی کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے بازار کا امین کہا کرتے تھے۔ مگر گھر کے اندر حالات اور تھے۔ اس کی بیوی ہمیشہ اسے طعنہ دیتی، تم دوسروں پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ اگر کل کاروبار ڈوب گیا تو ہم بھی بھوکے مریں گے۔ زید ہنس کر کہتا، بیوی، دولت اللہ کی امانت ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں سب لے سکتا ہے اور چاہے تو ایک پل میں 100 گنا لوٹا سکتا ہے۔ بیوی غصے سے کہتی، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، زندگی میں نہیں۔ زید خاموش ہو جاتا، مگر اس کا دل اور بھی پکا ہو جاتا کہ نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بازار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ زید کی دکان کا سارا مال جل کر خاک ہو گیا، اس کا پورا کاروبار ختم ہو گیا۔ اب گھر میں کھانے تک کا سامان نہ بچا۔ بیوی چلائی، دیکھ لیا تمہاری نیکی کا نتیجہ؟ اگر دوسروں پر اتنا خرچ نہ کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ زید نے آہ بھری اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں مگر تیرے بندوں کی مدد کرتا رہا، اب تو ہی میرے لیے راستہ آسان کر۔ اسی رات زید بے چین ہو کر سویا۔ سپنے میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا شخص آیا اور کہنے لگا، زید، کل صبح ندی کنارے جانا، وہاں تمہیں ایسا رہسیہ ملے گا جو تیری زندگی بدل دے گا۔ صبح ہوتے ہی زید ندی کنارے طرف نکلا۔ پانی کے کنارے بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ایک چوٹل پرندہ پانی میں گر پڑا ہے اور پنکھ فڑفڑا رہا ہے۔ اس نے دوڑ کر اسے باہر نکالا، گھاس پر رکھا اور پانی کی بوندیں اس کے منہ میں ڈالیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پرندہ بول پڑا، اے نیک دل انسان، میں کوئی عام پرندہ نہیں بلکہ عالم جنات کا سپاہی ہوں۔ تو نے میری جان بچائی ہے، بدلے میں تجھے ایسی دولت بتاؤں گا جو سونے چاندی سے بھری بڑھ کر ہوگی۔ آج سے تو دھرتی کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں کی آہٹ سن سکے گا۔ جہاں بھی دولت دبی ہوگی تیرے دل میں ایک ہلکی سی آواز اٹھے گی، یہیں تلاش کر، لیکن یاد رکھ یہ علم صرف دوسروں کی مدد کے لیے ہے۔ اگر تو اسے اپنی لالچ پوری کرنے میں استعمال کرے گا تو یہ علم تجھ سے چھین لیا جائے گا اور تیرا انجام برا ہوگا۔ زید نے سر جھکا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میری نیت صرف اللہ کی رضا اور اس کے بندوں کی مدد کرنا ہے۔ پرندہ اس کے کندھے پر بیٹھا اور اپنی چونچ سے اس کے کان کو ہلکے سے چھوا۔ اسی وقت زید کے دل میں ایک نور بھر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ندی کا منظر غائب ہوا اور جب ہوش آیا تو وہ اکیلا کنارے بیٹھا تھا، مگر دل میں عجیب سی روشنی تھی۔ اسی شام وہ گھر لوٹا۔ بیوی غصے سے بولی، کہاں تھے؟ گھر میں آٹا نہیں، چولہا ٹھنڈا پڑا ہے اور تم باہر گھوم رہے ہو۔ زید نے نرمی سے جواب دیا، صبر کرو بیوی، اللہ کی رحمت سے دروازے کھلیں گے۔ اگلے ہی دن زید جب نماز پڑھ کر باہر نکلا تو اس کے دل میں اچانک خیال آیا، گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس چل۔ اس نے وہاں جا کر زمین کھودی۔ کچھ ہی گہرائی پر ایک مٹی کا مٹکا نکلا جس میں چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ زید نے سکے اٹھائے مگر پورا مٹکا وہیں چھوڑ دیا۔ گھر لوٹ کر بیوی کو صرف اتنا ہی دکھایا جتنا ضرورت کے لیے تھا۔ بیوی کی آنکھیں چمک اٹھیں اور بولی، ارے واہ، اب ہم بھی امیروں کی طرح جی سکیں گے۔ زید نے مسکرا کر کہا، بیوی، یہ دولت ہماری نہیں، یہ تو ان غریبوں کا ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ہم اس میں سے اپنا حق نکالیں گے، باقی اللہ کے بندوں میں بانٹ دیں گے۔ بیوی طیش میں آ کر بولی،
اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ تمہاری نیکی نے ہمیں پہلے ہی برباد کر دیا، اب اور مت کرو۔ زید نے خاموشی سے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں کسی فقیر کا حق نہیں مار سکتا، چاہے سب چھوڑ کر چلے جاؤ، میں اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس رات بی بی کروٹیں بدلتی رہی، اسے نیند نہیں آئی، سوچتی رہی یہ آدمی کون سا راز چھپا رہا ہے، کبھی تو سب حال صاف کرنا ہی ہوگا۔ دوسرے دن صبح زید بازار کی طرف نکلا، راہ میں ایک بوڑھی عورت ملی، اس کے ہاتھ میں خالی تھیلی تھی اور چہرے پر بھوک کی لکیریں سرسرا رہی تھیں۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے، 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اگر کچھ ہو تو دے دو۔ زید کے دل میں وہی ہلکی سی آواز اٹھی، اس بیوہ کے گھر کے پیچھے زمین میں تلاش کرو۔ وہ حیران رہ گیا، مگر علم کی آزمائش سمجھ کر عورت سے بولا، اماں چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ عورت گھبرا گئی، بولی، بیٹا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ زید مسکرایا، اللہ کے کرشمے دیکھنے چلو۔ گھر پہنچ کر اس نے آنگن میں زمین کھودی، تھوڑی دیر بعد ایک پرانا صندوق نکلا جس میں کچھ سونے کے چاندی کے سکے اور گیہوں کے بورے رکھے ہوئے تھے۔ عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس نے کانپتے ہاتھوں سے کہا، یہ کیسے؟ یہ تو میرے مرحوم شوہر نے کبھی چھپائے ہوں گے، مجھے تو خبر بھی نہیں تھی۔ زید نے کہا، اماں یہ اللہ کی رحمت ہے، اب کبھی بھوکی مت سونا۔ اس نے صندوق اور اناج سب عورت کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، زید جہاں بھی جاتا برکت برستی، لوگ قطاروں میں اس کے دروازے پر آنے لگے۔ کوئی کہتا میرا کھیت بنجر ہے، دیکھو کہاں پانی ملے گا، کوئی کہتا میری دکان ڈوب گئی، رہنما کرو۔ زید ہر کسی کی مدد کرتا، مگر کسی کو یہ راز نہ بتاتا۔ لیکن گھر کے اندر حالت اور تھے، اس کی بیوی دن بدن اور شکی ہوتی جا رہی تھی۔ کہتی، زید یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کبھی صندوق نکل آتا ہے، کبھی اناج، کبھی سکے۔ سچ بتاؤ تم جادوگر تو نہیں؟ زید نے گہری سانس لی اور جواب دیا، بیوی جادو نہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ بس اتنا جان لو کہ جو غریبوں کا حق رکھتا ہے اس کے آسمان سے راستے کھلتے ہیں۔ مگر بیوی کے من میں وہم اور لالچ دونوں پلنے لگے۔ وہ سوچنے لگی، اگر اس کا راز میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس سارے علم سے محل بنا لوں گی اور سلطان کی بیٹی کی طرح رہوں گی۔ ادھر زید جانتا تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سب سے پہلے انسان کی نیت کو پرکھتی ہے۔ دن بیتتے گئے، زید کا علم پورے گاؤں میں رحمت بن گیا، مگر گھر میں اس کی بیوی کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ہر رات وہ سوچتی، آخر زید کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں خزانہ دوا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے۔ ایک دن اس نے زید سے سخت لہجے میں کہا، دیکھو اب مجھ سے جھوٹ مت بولنا، صاف صاف بتاؤ تم یہ سب کیسے معلوم ہوتا ہے، ورنہ میں لوگوں کے سامنے کہہ دوں گی کہ تم جنات کے ساتھی ہو اور جادو ٹونا کرتے ہو۔ زید کا دل کانپ اٹھا، اس سے جنات کے سپاہی کی ہدایت یاد آئی کہ اگر راز کھول دیا تو جان جائے گی، مگر بدنامی کا خوف بھی کم نہ تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، بیوی یہ بات کسی سے کہنا مت، ورنہ ہم دونوں پر آفت ٹوٹ پڑے گی۔ بیوی ہنس پڑی، تو مان لیا کہ کوئی راز ہے، اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں آج ہی قاضی کے پاس جا کر سب خلاصہ کر دوں گی۔ زید خاموش ہو گیا۔ اس رات وہ کروٹیں بدلتا رہا، آنکھوں سے نیند غائب تھی، سوچتا رہا، اگر میں سچ بتا دوں تو موت یقینی ہے، اور اگر چھپاؤں تو بیوی مجھے جادوگر کہہ کر رسوا کرے گی۔ صبح ہوئی تو بیوی نے اور دباؤ ڈالا۔ زید نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رب سے مدد مانگے گا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں کی مدد کرتا ہوں، میرا راز میری بیوی کے لیے فتنہ نہ بنا، مجھے ایسا راستہ دکھا جس میں نہ تیری نعمت چھنے نہ میری بیوی گمراہ ہو۔
اسی وقت اس کے دل میں ایک خیال آیا، راز نہ کھولو مگر بیوی کو اس کی مدد دکھاؤ، اسے سمجھاؤ کہ دولت سے نہیں صبر اور شکر سے زندگی سنورتی ہے۔ زید گھر لوٹا اور بیوی سے بولا، آج شام کو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں گا جو تمہاری آنکھیں کھول دے گی۔ بیوی کو یقین ہو گیا کہ اب راج ہاتھ آئے گا۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ شام کو زید اسے گاؤں سے باہر پرانے میدان میں لے گیا۔ وہاں ایک جگہ زمین کھودی اور سچ مچ سونے کے سکے سے بھرا مٹکا نکلا۔ بیوی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے لپک کر سکے اٹھانے چاہے مگر زید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، رکو، دیکھو اللہ کا کرشمہ۔ اتنا کہتے ہی اس نے پاس کھڑے ایک غریب مزدور کو بلایا اور مٹکا اس کے حوالے کر دیا۔ مزدور کی آنکھوں سے آنسو جھرنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، زید پر اپنی رحمت برسا جس نے میری پیڑھیوں کا سہارا بنا دیا۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک سوال گونج اٹھا، یہ آدمی اپنا سب کچھ دوسروں کو دے کر بھی کیسے مسکرا سکتا ہے؟ مگر ساتھ ہی ایک اور خیال اس کے من میں اٹھ رہا تھا، اگر یہ راز سچ مچ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں پوری دنیا کی سب سے امیر عورت بن جاؤں گی۔ بیوی کی آنکھوں میں اب بس سکوں کی چمک سما چکی تھی۔ وہ رات دن یہی سوچتی کہ اگر یہ راز اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ زید سے کہیں زیادہ امیر بن سکتی ہے۔ ایک رات زید جب گہری نیند میں تھا، وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے اس کے پاس آ کر کانوں سے لگ کر سونے لگی۔ امید تھی کہ شاید وہ نیند میں کچھ بڑبڑا دے اور راز کھل جائے، مگر زید کے ہونٹوں پر صرف دعا تھی، یا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے، اس کے دل سے لالچ نکال دے۔ بیوی جھنجھلا گئی۔ اس نے سوچا، اگر سیدھے نہیں بتاتا تو مجھے چال چلنی ہوگی۔ اگلے دن وہ بناوٹی نرمی سے بولی، زید، میں نے تمہیں ہمیشہ تانے دیے مگر اب سمجھ گئی ہوں کہ تمہارا راستہ صحیح ہے۔ میں بھی غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا بتا دو کہ یہ علم تمہیں کیسے ملا تاکہ میں تمہارا ساتھ دے سکوں۔ زید کا دل پسیج گیا مگر ترنت جنات کے سپاہی کی چیتابنی یاد آئی، اگر راز کھولا تو موت یقینی ہے۔ اس نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر بولا، بیوی، تمہیں میرے راز کی ضرورت نہیں، تمہیں بس صبر اور شکر سیکھنا ہے۔ دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، نیکیاں ہر حال میں انسان کے کام آتی ہیں۔ بیوی نے غصے سے دانت پیسے مگر خود کو سنبھال لیا۔ کچھ دن بعد اس نے ایک خطرناک یوجنا بنائی۔ گاؤں کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور بولی، کیا تم لوگوں نے کبھی سوچا کہ زید کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ خزانہ کہاں دبا ہے؟ یہ سب نیکی نہیں، جادوگری ہے۔ اگر ہم قاضی کے پاس جائیں تو اس کی پول کھل جائے گی۔ عورت ہکی بکی رہ گئیں، کسی نے حامی کسی نے انکار کیا، مگر دھیرے دھیرے اس کی بات پھیلنے لگی۔ گاؤں میں کانافسی شروع ہو گئی کہ زید نیک ہے یا جادوگر۔ جب یہ خبر زید تک پہنچی تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے سر سجدے میں رکھ کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں تیری نعمت کو امانت سمجھ کر استعمال کیا، اب لوگ مجھے جادوگر کہہ رہے ہیں، مجھے اس امتحان سے سرخ روح نکال۔ اسی رات اس کے خواب میں وہی سفید کپڑوں والا بوڑھا شخص آیا جس نے اسے ندی کنارے راہ دکھائی تھی۔ اس نے کہا، زید، تیرا صبر قابل تعریف ہے، مگر یاد رکھ اب تیری بیوی کا لالچ آخری حد تک پہنچے گا۔ اگر تو نے ہوشیاری سے کام نہ لیا یا تو تیرا علم چھن جائے گا یا تیری بیوی تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ زید نیند سے جاگا تو اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا اصل طوفان ابھی باقی ہے۔ صبح ہوتے ہی زید کی بیوی نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ وہ سیدھے قاضی کے دربار پہنچی اور غصے سے بولی، قاضی صاحب، میرا شوہر زید جادوگر ہے، وہ زمین کے نیچے دبے خزانوں کو نکالتا ہے۔ گاؤں والے اسے نیک کہتے ہیں مگر اصل میں وہ جنات کی مدد سے دولت لاتا ہے۔
اگر اس کی جانچ نہ ہوئی تو کل پورا گاؤں گمراہ ہو جائے گا۔ قاضی صاحب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، زید کو بلاؤ، معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی، لوگ اکٹھا ہو کر دربار پہنچ گئے۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی زید نیک ہے یا جادوگر؟ تھوڑی دیر بعد زید دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا مگر دل میں ہلچل بھی تھی۔ قاضی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، زید، تیرے بارے میں شکایت آئی ہے کہ تو جادو سے خزانے نکالتا ہے۔ اب صاف صاف بتا، یہ سچ ہے یا نہیں؟ سارا مجمع سانس روک کے کھڑا تھا۔ زید نے آنکھیں جھکا لیں، دل میں سوچنے لگا، اگر سچ کہہ دوں تو موت یقینی ہے، اگر جھوٹ بولوں تو ایمان جاتا ہے۔ یا اللہ، اب تیرا ہی سہارا ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، صاحب، میں جادوگر نہیں ہوں، اللہ کی قسم، میں نے کبھی جن یا شیطان کی مدد نہیں لی۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ میرا کام بس اتنا ہے کہ جو نعمت آتی ہے اسے غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے پھر پوچھا، مگر تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ خزانہ کہاں ہے؟ زید خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں جھلک آئیں۔ اس نے سوچا، اگر بول دوں تو موت سامنے ہے، اگر چپ رہوں تو الزام ثابت ہو جائے گا۔ اتنے میں بھیڑ میں سے وہی بوڑھی بیوہ عورت اٹھی جس کی مدد زید نے کی تھی۔ وہ روتی ہوئی بولی، قاضی صاحب، اگر یہ جادوگر ہے تو دنیا میں کوئی نیک نہیں۔ اس نے میری بھوکی اولاد کو پیٹ بھرنے کے لیے خزانہ میرے حوالے کیا۔ جادوگر اپنا مال اپنے پاس رکھتا ہے، بانٹتا نہیں۔ پھر کئی غریب کھڑے ہو گئے، زید نے ہمیں اناج دیا، ہمارے لیے سرائیں بنوائیں، ہمارے بچوں کو کپڑے پہنائے۔ بھیڑ گونج اٹھی، زید نیک ہے، زید امین ہے۔ قاضی صاحب نے لمبی سانس لی اور بولے، زید، میں تجھے بری کرتا ہوں، اللہ کی قسم، تیرا عمل نیک ہے، مگر تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنا راز کسی پر نہ کھولنا، چاہے کتنا بھی دباؤ کیوں نہ ہو۔ گاؤں والوں نے راحت کی سانس لی، مگر زید کی بیوی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے سوچا، آج یہ بچ گیا، مگر میں ہار ماننے والی نہیں۔ اگر یہ راز میرے ہاتھ نہ آیا تو میں چین سے نہ بیٹھوں گی۔ دربار سے لوٹتے ہوئے زید کی بیوی کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ اس نے سوچا، قاضی اور گاؤں والے سب اس کے مرید بن گئے، مگر میں ہار نہیں مانوں گی، چاہے جیسے ہو، یہ راز میرے ہاتھ لگے گا۔ اس رات اس نے نیا جال بچھایا۔ زید سے میٹھی بولی، میں نے کہا، شوہر، مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میں نے ہی تو تمہارے لیے قاضی کے پاس راستہ بنایا۔ اگر میں وہاں نہ جاتی، ویسے ہی باتیں بنا بنا کر تمہیں جادوگر کہتے رہتے۔ میں نے چاہا کہ صاف ہو جائے۔ اب تم مجھے اپنا راز بتا دو، میں قسم کھاتی ہوں کہ کسی کو نہ بتاؤں گی۔ زید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے صاف محسوس ہوا کہ یہ میٹھی باتیں لالچ اور دھوکے سے بھری ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا، بیوی، میرے لیے تم ہی سب سے بڑی دولت ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مگر اللہ کی دی ہوئی امانت میں کسی کو نہیں بتا سکتا، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ بیوی نے ہونٹ کاٹے اور سوچا، یہ آسانی سے راز نہ بتائے گا، اب مجھے اور چال چلنی ہوگی۔ کچھ ہی دن بعد گاؤں میں اکال پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے سے کھیت سوکھ گئے، اناج مہنگا ہو گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ زید نے غریبوں کی مدد شروع کر دی، اپنے پاس جتنا تھا سب لٹا دیا۔ بیوی چلائی، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابھی مشکل وقت ہے اور تم سارا مال غریبوں کو بانٹ رہے ہو۔ اگر کل ہمارے پاس کھانے کو نہ رہا تو کیا ہوگا؟ زید مسکرایا، بیوی، جب تک اللہ کی زمین ہے اس کا رزق بھی ہے۔ آج اگر ہم دوسروں کا پیٹ بھریں گے تو اللہ ہمارا بھی پیٹ بھرے گا۔ بیوی نے تانا مارا، اللہ تمہیں تو دے گا، مگر مجھے بھوک سے مار دے گا۔ تمہیں اپنے راز کا سہارا
تمہیں اپنے راج کا سہارا ہے، مجھے کیا ہے؟ زید نے جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا۔ اسی دوران بی بی نے ایک اور یوجنا بنائی۔ اس نے سوچا اگر میں سیدھے نہ جان سکوں تو کسی اور کو اس پر نظر رکھنے کے لیے لگاؤں گی۔ جب یہ خزانہ نکالنے جائے گا تب سب راز کھل جائے گا۔ اس نے کچھ لالچی آدمیوں کو بلایا اور پھسلا کر کہا، زید رات کو کہیں جاتا ہے، تم لوگ اس کا پیچھا کرو، دیکھنا کہاں سے خزانہ لاتا ہے۔ جو راج ملے اس کا آدھا حصہ تم رکھ لینا اور آدھا مجھے دینا۔ آدمی تیار ہو گئے۔ اس رات زید عشاء کی نماز پڑھ کر چپ چاپ گاؤں سے باہر نکلا۔ دل میں وہی ہلکی آواز اٹھی تھی، آج سوکھے کنویں کے پاس تلاش کرو۔ وہ قدم بڑھا رہا تھا کہ پیچھے پیچھے کچھ سائے سرکتے چلے آ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں اس کی بیوی نے بھیجا تھا۔ زید نے پرواہ نہ کی اور سوکھے کنویں کے پاس جا کر زمین کھودنی شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں ایک پرانا مٹکا نکلا، بھرا ہوا گیہوں اور چاندی کے سکے سے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور طے کیا کہ صبح ہوتے ہی یہ اناج غریبوں میں بانٹ دے گا۔ مگر تبھی پیچھے سے آواز آئی، رک جا زید، اب تیری چالاکی پکڑ لی ہم نے۔ 4-5 آدمی آگے بڑھے، ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ایک بولا، ہمیں معلوم تھا تو جادوگر ہے، آج ہمیں بھی بتا کہ یہ خزانہ کہاں سے لاتا ہے، ورنہ یہیں ختم کر دیں گے۔ زید نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بھائیو یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اس سے جادو مت کہو، میں صرف امانت دار ہوں، یہ مال غریبوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ مگر بے لوگ اس کی بات ماننے والے نہ تھے۔ ایک آدمی نے لالچ بھری نظر سے کہا، اگر تو ہمیں بھی یہ طریقہ بتا دے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ورنہ سارا خزانہ ہم لے جائیں گے۔ زید نے گہری سانس لی، میں جانتا ہوں اگر میں نے راز کھولا تو میری جان چلی جائے گی، مگر لالچ میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتا، یہ سب تمہارے حق میں نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ زید کو باندھ کر قاضی کے دربار لے گئے اور چلاتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، اب کی بار ہم نے زید کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، آدھی رات کو خزانہ نکال رہا تھا، صاف ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ دربار پھر بھر گیا، بھیڑ امڑ پڑی، سب کی نظریں زید پر تھیں۔ قاضی صاحب نے گمبھیر آواز میں پوچھا، اور سچ سچ بتا، آدھی رات کو خزانہ کہاں سے لاتا ہے؟ یہ علم کس نے دیا؟ اگر اب بھی چھپائے گا تو تجھے کڑی سزا دی جائے گی۔ زید نے آنکھیں جھکا لیں، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے سوچا، یا اللہ یہ میرا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگر میں نے سچ کہا تو موت سامنے ہے، اگر چھپایا تو الزام میری قبر پر پیچھا کرے گا۔ پورا دربار خاموش تھا، لوگ سانس تھامے کھڑے تھے، سب کو انتظار تھا کہ اب زید کیا جواب دے گا۔ دربار کھچاکھچ بھرا ہوا تھا، زید زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کہا، صاحب نے پھر آواز لگائی، زید تو چپ چاپ کیوں ہے؟ اگر تو سچ بتا دے گا تو شاید تجھ پر رحم ہو جائے، لیکن اگر چھپاتا رہا تو تجھے سخت سزا ملے گی۔ بھیڑ کانافوسی کرنے لگی، اب تو زید بچ نہیں سکتا، دیکھو کیسا امانت دار بننے کا ڈھونگ کرتا رہتا ہے۔ زید نے آہ بھری اور سر جھکا کر کہا، قاضی صاحب، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ نہ میں نے جادو کیا، نہ کسی جنات کی مدد لی، یہ علم اللہ نے مجھے انعام میں دیا، مگر میں اس کی امانت کا راز نہیں کھول سکتا، چاہے میری جان چلی جائے۔ یہ سن کر بھیڑ میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ بولے، دیکھو صاف صاف کچھ نہیں بتا رہا، ضرور جادوگر ہے۔
ضرور جادوگر ہے، مگر غریب اور یتیم جن کی اس نے مدد کی تھی رو رو کر کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب یہ جھوٹ ہے، زید تو ہمارا ہمدرد ہے، یہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، جادوگر ہوتا تو ہمیں اپنا مال کیوں دیتا۔ اسی گھڑی ایک کرشمہ ہوا، دربار کے بیچ میں سے اچانک وہی پرندہ اڑتا ہوا آ پہنچا جسے زید نے ندی کنارے بچایا تھا۔ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ پرندہ سیدھے جا کر زید کے کندھے پر بیٹھا اور انسانی آواز میں بولا، اے لوگو، یہ شخص جادوگر نہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ جس دن اس نے میری جان بچائی اس دن میرے رب نے اسے یہ علم عطا کیا تھا، مگر اسے ہدایت دی تھی کہ راز کسی کو نہ بتائے۔ آج یہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، لیکن امانت میں خیانت نہیں کر رہا۔ یاد رکھو، جادوگر لالچ کرتا ہے اور نیک امانت دار صبر کرتا ہے۔ بھیڑ دھوست رہ گئی۔ قاضی صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے زید کی زنجیریں توڑوا کر کہا، زید تو سچ مچ میں نیک ہے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت بنائے رکھے۔ آج سے تجھے کوئی جادوگر کہنے کی جرت نہیں کرے گا۔ غریب لوگ خوشی سے دعائیں دینے لگے، مگر زید کی بیوی کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اب تو پرندہ بھی اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، میرا راج پانے کا سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ زید نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، تیری امانت میں نے بچا لی، اب آگے بھی مجھے صبر اور صدق پر قائم رکھنا۔ دربار سے لوٹتے ہی زید کی بیوی کا دل اندر سے جلنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب گاؤں والے ہمیشہ زید کی عزت کریں گے اور اسے کوئی شک نہیں کرے گا، مگر اس کا لالچ ابھی بھی ختم نہ ہوا تھا۔ اس نے سوچا، جب تک راج میرے ہاتھ نہ لگے چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ یہ پرندہ بھی اس کے ساتھ ہے، مگر میں کسی طرح اسے اکیلا پا کر سب کچھ اگلوا لوں گی۔ کچھ دن بعد موقع ملا۔ زید کھیتوں میں غریبوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اکیلی گھر میں بیٹھی سوچنے لگی، اگر میں سیدھا راز نہ جان سکوں تو کیوں نہ اس علم کا فائدہ اٹھا کر سب مال اپنے قبضے میں کر لوں۔ اس نے چپکے سے انہی لالچی آدمیوں کو بلایا، انہوں نے پہلے زید کو پکڑوایا تھا۔ بولی، سنو، زید کبھی راز نہیں بتائے گا، لیکن اس کا پیچھا کرو گے تو ہر بار خزانہ نکالتے دیکھو گے۔ بس اگلی بار جب وہ خزانہ نکالے اسے یہیں چھوڑ کر مجھ تک پہنچا دینا، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ وہ لوگ لالچ میں آئے اور حامی بھر دی، لیکن اسی رات بیوی نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بنایا ہوا محل زمین میں دھنس رہا ہے اور وہ مدد کے لیے چلا رہی ہے، مگر کوئی سن نہیں رہا۔ چاروں طرف اندھیرا ہے اور بس غریب لوگ پاس آ کر کہہ رہے ہیں، جس طرح تم نے ہمارے حق میں ہمیں روکا اسی طرح آج اللہ نے تجھے محروم کر دیا۔ وہ ڈر کر جاگی، پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، مگر صبح ہوتے ہوتے پھر اس کا دل لالچ میں بھر گیا۔ کچھ دنوں بعد جب زید گاؤں کے باہر ایک اناتھ بچے کے لیے اناج نکال رہا تھا، وہی لوگ پیچھے لگ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے خزانہ اٹھانے کی کوشش کی، زمین اچانک ہلی اور مٹکا پھٹ گیا۔ سونا چاندی سب کی آنکھوں کے سامنے دھول میں بدل گیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ زید نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو نے پھر میری امانت بچا لی۔ لیکن گھر لوٹ کر اس نے بیوی سے کہا، بیوی، اب اور نہیں، تمہارا لالچ ہمیں دونوں کو برباد کر دے گا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھاتا ہوں، دولت سے نہیں، صبر اور شکر سے زندگی سنورتی ہے۔ اگر تم پھر بھی اسی راز کے پیچھے پڑو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔
کیونکہ اب میرے اور تمہارے راستے الگ ہوں گے۔ بی بی یہ سن کر سن رہ گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے لالچ میں نہ صرف اپنے شوہر کو بلکہ خود کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ زید کی باتیں بی بی کے دل پر تیر کی طرح لگیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے ہی گھر کی نیم ہلا دی ہے۔ رات کو وہ جاگتی رہی، آنکھوں کے سامنے وہ سب منظر گھومتے رہے۔ وہ غریب اور یتیم جن کے لیے زید نے سرائے بنائی تھیں، وہ بیوہ جس کے گھر میں خزانہ سونپ کر اس نے بھوکی اولاد کو بچایا تھا، اور وہ کرشمہ زید جب پرندہ دربار میں آ کر اس کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ سوچتی رہی، زید سچ مچ نیک ہے اور میں نے ہمیشہ اسے روکا، تانے دیے، لالچ دکھایا۔ اگر آج یہ مجھے چھوڑ دے تو میرا کیا ہوگا؟ صبح اس نے زید کے سامنے آ کر سر جھکا لیا، دھیرے سے بولی، زید مجھے معاف کر دو، میں اندھی تھی جو تمہیں سمجھ نہ سکی۔ میں نے ہر بار تمہاری راہ روکی اور تمہیں دکھ دیا، مگر اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ دولت سے نہیں، نیکی اور صبر سے زندگی سنورتی ہے۔ زید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس میں پہلی بار نرمی اور سچائی جھلک رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، بی بی اگر تو توبہ کر لے اور غریبوں کا ساتھ دے تو میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو ہی میرا اصل خزانہ ہے۔ بی بی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے کہا، اب میں تمہارے ساتھ غریبوں کی خدمت کروں گی، چاہے کھیت میں مزدوری کرنی پڑے، سرائے میں کھانا پکانا پڑے، میں اب تمہارے ساتھ رہوں گی، بس مجھے معاف کر دو۔ زید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، اللہ گواہ ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب ہم دونوں مل کر اس علم کا استعمال صرف نیک کاموں میں کریں گے۔ اس دن کے بعد بی بی کا حال بدل گیا۔ وہ وہی عورت تھی جو کبھی سونے چاندی کے خواب دیکھتی تھی، مگر اب اسی کے ہاتھ غریبوں کے لیے کھانا پکاتے، اناتھوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے دکھتے۔ گاؤں والے حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے، دیکھو زید کی نیکی نے اس کی بیوی کے دل کو بھی بدل دیا۔ وقت گزرتا گیا، اب زید اور اس کی بیوی مل کر غریبوں اور یتیموں کی خدمت کرنے لگے۔ سرائے ہمیشہ آباد رہتی، جہاں مسافروں کو کھانا اور پناہ ملتی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور اب اکیلے نہیں تھے۔ بیوی خود عورتوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر محنت کرتی۔ گاؤں میں ہر زبان پر یہی چرچا تھی، زید اور اس کی بیوی دونوں اب اصلی دولت مند ہیں۔ ان کے پاس سونا چاندی چاہے کم ہو، مگر دلوں کی دولت سب سے زیادہ ہے۔ بیوی کی آنکھوں سے اب لالچ کی چمک مٹ چکی تھی، اس کی جگہ شکر اور سکون آ چکا تھا۔ اکثر وہ کہتی، زید اگر کبھی میں تجھ سے لڑتی، تانے دیتی اور لالچ دکھاتی تھی تو وہ میری نادانی تھی، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دولت تو ہاتھ کا میل ہے، اصل دولت وہ دعائیں ہیں جو غریبوں کی زبان سے نکلتی ہیں۔ زید مسکرا کر جواب دیتا، بی بی اللہ نے تیرے دل کو بدل دیا، یہی اس کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ ایک دن وہی پرندہ پھر اس کے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھا۔ اس نے کہا، تو نے امانت کو سنبھالا اور صبر کیا، اور اے عورت، تو نے اپنے لالچ سے توبہ کی۔ اب اللہ کی طرف سے تمہیں یہ خوشخبری ہے، یہ علم قیامت تک تمہارے نیک ونشوں میں چلتا رہے گا، مگر یاد رکھو اس کا استعمال صرف خدمت خلق کے لیے ہوگا۔ دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس دن سے گاؤں میں کوئی بھوکا نہ رہا، کوئی بے گھر نہ رہا۔ زید اور اس کی بیوی کی مثال ہر گھر میں دی جانے لگی۔ لوگ کہتے، دولت کا اصلی مزہ تب ہے جب وہ سب کے کام آئے، اور نیکی کا اصلی پھل تب ہے
جب انسان صبر اور شکر پر قائم رہے، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر اس کی نصیحت رہ جاتی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور صبر انسان کو وہ دولت دیتا ہے جو سونے چاندی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور پیارے دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ سمجھ کر اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔